میں ہوں سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان وائس۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر تھے۔ راستے میں ایک شخص نے آپ سے آپ کی خدمت کرنے کے لیے، ساتھ رہنے کے لیے اجازت مانگی کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی اور وہ شخص سفر پر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ پھر جب راستے میں کھانا کھانے کا وقت ہوا تو آپ کھانا کھانے کے لیے رکے۔ آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ آپ نے اور اس شخص نے ایک ایک روٹی کھائی اور آپ تیسری روٹی وہیں چھوڑ کر نہر پر پانی پینے چلے گئے۔ جب آپ پانی پی کر واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ تیسری روٹی غائب ہے۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ تو اس شخص نے کہا مجھے نہیں معلوم اور میں نہیں جانتا کہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ تیسری روٹی اسی شخص نے کھائی ہے، مگر اس شخص کی اتنی ضرورت کہ آپ کے ساتھ رہنے کے باوجود آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسے لوگ آج ہر جگہ مل جاتے ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت اس قدر بس گئی ہے کہ وہ مال دنیا کے لیے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ہرنی کا بچہ نظر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرنی کے بچے کو اپنے پاس بلایا۔ وہ ہرنی کا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم سنتے ہی فوراً آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پکایا اور آپ دونوں نے اس کا گوشت کھایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے سب ہڈیوں کو جمع کیا اور ان ہڈیوں سے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ہرنی کا بچہ واپس اللہ کے حکم سے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پھر اس شخص سے پوچھا تجھے اس ذات کی قسم جس نے میرے ہاتھوں تجھے یہ معجزہ دکھایا، بتاؤ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس شخص نے پھر سے وہی جواب دیا مجھے نہیں معلوم وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اس شخص سے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے پھر سفر جاری رکھا۔ پھر راستے میں ایک دریا آیا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کو ایسے پار کروا دیا جیسے پلک جھپکتے ہی۔ آپ نے پھر اس شخص سے پوچھا تجھے اس رب کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا کہ بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ وہ نامراد بدبخت کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، حالانکہ اس کے سامنے 2 بڑے بڑے معجزے ہوئے اور وہ جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ تیسری روٹی اسی نے لی ہے، مگر وہ اس قدر ضدی اور نکارہ ہو گیا کہ سچ بولنے سے کترا رہا تھا۔ حالانکہ وہ سچ بول دیتا کہ تیسری روٹی اسی نے کھائی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو سزا تو نہیں دیتے، مگر دنیا کی محبت اس پر اس قدر چھا گئی کہ اس نے سچ بولنا گوارا نہیں سمجھا۔ ہائے یہ دنیا کے مال کی محبت کے لیے انسان کا جھوٹ بولنا، مگر جب تک وہ پکڑے نہیں جاتے اپنا گناہ قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ایسے لوگ دنیا کی مال کی محبت میں اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سفر جاری رکھا۔ پھر ایک ویران ریگستان آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ریگستان سے اپنے مٹھی میں کچھ ریت لی اور ریت کو حکم دیا کہ یہ ریت اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا، ریت فوراً سونے میں بدل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ریت سے بنے سونے کے 3 حصے کیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حصہ میرا، ایک حصہ تمہارا، اور یہ ایک حصہ اس کا جس نے روٹی کو چھپایا۔ اب وہ بے شرم شخص دنیا کا مال دیکھ کر اس کے تیور ایسے بدلے، جو ابھی تک جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا تھا، کہنے لگا جی حضور وہ روٹی میں نے لی تھی۔ ایسے قسم کے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے دل میں اور بات ہوتی ہے، زبان پر دوسری بات ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو دنیا سے اور دنیا کے مال سے اتنی محبت ہوتی ہے جس کے لیے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ ایسے منافق لوگ سچ ایسی جگہ ہی بولیں گے جب ان کو 2 پیسے کا فائدہ ہوگا، اور یہ لوگ نام شہرت اور عزت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ذلیل اور رسوا ہو کر مرتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا یہ پورا سونا تم ہی رکھ لو، کیونکہ تم کو نبی سے زیادہ دنیا کی مال سے محبت ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہیں چھوڑ کر آگے سفر پر نکل گئے۔ وہ شخص اتنا سونا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ تبھی وہاں سے 2 لٹیروں کا گزر ہوا۔
اور انہوں نے اس جھوٹے شخص کے پاس اتنا سونا دیکھ کر یہ سوچا کیوں نہ ہم اس کو قتل کر دیں اور اس کا سارا مال ہم آپس میں بانٹ لیں۔ تو اس جھوٹے شخص نے کہا مجھے قتل نہ کرو، ہم ایسا کرتے ہیں یہ پورا سونا آپس میں تینوں مل کر بانٹ لیتے ہیں۔ اس بات پر سب راضی ہو گئے۔ پھر اس جھوٹے شخص نے کہا ہم میں سے ایک آدمی بازار جائے اور کھانے کے لیے کچھ لے آئے، ہم مل کر کھانا کھائیں گے، پھر مال آپس میں بانٹ لیں گے۔ اب ان میں سے ایک آدمی بازار کھانا لینے کے لیے چلا جاتا ہے، مگر دنیا کے مال کا لالچ انسان کو اتنا اندھا بنا دیتا ہے، وہ بازار جانے والے شخص کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کھانے میں زہر ملا دوں گا جس سے وہ دونوں مر جائیں گے اور پورا کا پورا مال میں اکیلے لے لوں گا۔ اور ادھر وہ دونوں یہ پلان بناتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم مل کر اس کو قتل کر دیں گے اور مال آپس میں بانٹ لیں گے، اس سے ہمارے حصے میں زیادہ مال آئے گا۔ وہ بازار گیا ہوا شخص جیسے ہی کھانا لے کر پہنچا تو ان دونوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا۔ پھر قتل کرنے کے بعد یہ دونوں بھی زہر ملا کھانا کھانے لگے اور پھر کچھ دیر بعد ان کی موت ہو گئی اور وہ سارا سونا وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا۔ اب کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں سے گزرنا ہوا تو آپ نے دیکھا کہ سونا وہیں موجود ہے اور 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے فرمایا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، اس سے بچو، یعنی کہ جو اس کے لالچ میں پھنسا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سچے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنی دنیا اور آخرت بہترین بنا سکتا ہے، مگر اس کے لیے اپنے دلوں سے دنیا کے مال اور دنیا کی محبت نکالنی پڑے گی۔ مگر انسان کو یہ جب سمجھ میں آتی ہے تب اس کی موت قریب ہوتی ہے، اس وقت جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر 2 خونخوار بھیڑیے بکریوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان انسان کو یہ دنیا اور مال کی محبت پہنچاتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔